بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. آج کی یہ ویڈیو حج کے مہنگے اخراجات کی خبروں کی تردید کے بارے میں ہے. ویورز، پچھلے سال حج پر جانے والوں کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ 2019 میں یہ افواہ سوشل میڈیا پہ بہت عام تھی کہ گورنمنٹ حج پیکج مہنگا اور پرائیویٹ حج پیکج سستا ہوگا. مگر میری آواز یہ تھی کہ عقل کے ناخن لیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اسی سلسلے میں نے عازمین حج کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے اس چینل علم کا خزانہ پر کچھ ویڈیوز بنائی تھی، جس کے یہ تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. ان کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. ہاں، تو کیا پچھلے سال 2019 میں پرائیویٹ حج گورنمنٹ حج سے سستا ہوا؟ نہیں نا. اسی طرح اس سال بھی 2020 کی حج میں بھی بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں. تاہم منسٹری آف ریلیجس افیئر کی ویب سائٹ پر مذہبی امور کے مہنگے حج اخراجات کے بارے میں خبروں کی تردید. حج پالیسی کے بارے میں خبروں میں کوئی صداقت نہیں. حج پالیسی 2020 ابھی تک کابینہ میں پیش نہیں ہوئی. مناسب اخراجات اور بہترین سہولیات والی حج پالیسی تشکیل دی جائے گی. وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری حج انتظامات کا جائزہ لینے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. وزیر مذہبی امور کا مؤسسہ جنوب ایشیا کے اعلیٰ سطحی وفد اور ڈائریکٹر حج ساجد اسدی کے ہمراہ منا کا دورہ. وفاقی وزیر نے منا میں نئے ڈبل اسٹوری خیموں کا معائنہ کیا. ڈبل اسٹوری خیموں سے مشاعر میں جگہ کی کمی کا مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. نئے ڈبل اسٹوری خیمے لینے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا. فیصلہ ہونے پر 30,000 پاکستانی ڈبل اسٹوری خیموں کی سہولت حاصل کر سکیں گے. پیر نور الحق قادری نے سعودی حکام کو مناسب اخراجات میں بہترین سہولیات کی فراہمی پر زور دیا اور کہا مشاعر میں کھانے اور کولنگ کے بہترین انتظامات کیے جائیں. یہ اس وقت آپ حج 2019 کا منا کا منظر دیکھ رہے ہیں. اوپر جو آپ کو دھواں سا نظر آتا ہے وہ پانی کے اسپرے کا سسٹم ہے، جس کے ذریعے ماحول کی گرمی کی شدت کو کم کیا جا رہا ہے. پیچھے کی طرف جو خیمے نظر آ رہے ہیں وہ زمین پہ ہی ہیں، اوپر کی طرف نہیں ہیں. اب 2020 میں ڈبل اسٹوری خیمے بن چکے ہیں. یہ 2019 کا منظر ہے منا کا. حج نیوز کے بارے میں یہ خبر بھی اخباروں میں دیکھنے کو ملی کہ ایئر لائنز کی ڈھٹائی جاری. گزشتہ سال سے حج کرایہ 40,000 روپے بڑھانے کے موقف پر قائم. سال میں ایک دفعہ حج آتا ہے، سال بھر کے اخراجات پورے کرنا ہوتے ہیں. پی آئی اے کرایہ کم کر دے تو ہم بھی کر دیں گے. ایئر لائنز کے ذرائع کی گفتگو. عمرہ کرایہ کا مقابلہ حج کرایہ سے نہ کیا جائے. حج میں واپسی خالی آنا پڑتا ہے. سینئر حج آرگنائزر نے ایئر لائن کا موقف مسترد کر دیا. کوئی ایئر لائنز خالی نہیں آتی. ایئر لائنز نے حج کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. وزیر اعظم مداخلت کریں اور گزشتہ سال کا کرایہ برقرار رکھا جائے. گزشتہ سال کے مقابلے میں ریال نہیں بڑھا. گزشتہ سال بھی حج پر ریال کی قیمت یہی تھی، ڈالر کی قیمت بھی یہی تھی. حج کرایہ کم کر کے پیکیج 40,000 سستا ہو سکتا ہے. ویورز، آپ اپنی رائے بھی کمنٹس میں ضرور دیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ مافیا لوٹنے میں مصروف ہے اور پاکستان عازمین حج حکومت کو گالیاں دینے میں مصروف ہے؟ حج و عمرہ اور زیارت مقدر میں اگر ہوں تو اسباب اللہ بنا ہی دیتا ہے، ورنہ بڑے بڑے سیٹ حج و عمرہ کی حسرتیں لیے دنیا سے چلے گئے. بہرحال ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے اور مثبت پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. ہر سال سہولتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. نیکسٹ ایئر کے لیے انشاءاللہ حرم میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری نصب کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. اس کے ساتھ ساتھ غار ثور اور غار حرا تک کی رسائی کے لیے کیبل کار کی بھی تجویز زیر غور ہے.
اسی طرح روڈ ٹو مکہ کی سہولت نے ایئرپورٹ پر ہونے والی گھنٹوں کی خواری کو ختم کر دیا، جبکہ ای ویزا کی سہولت نے پاسپورٹ کے بہت سے مسائل حل کر دیے، اور ٹرین کی سہولت نے گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں طے کر دیا۔ لہذا ہمیں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہنا ہے۔ میرا لوگو بھی یہی ہے، بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔